جائے گا پھر ہمیں اس کی قدر آئے گی کہ ہم نے بات کرنی ہے، کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے کا حق ہے بولنا، چاہے وہ امام کی خدمت کرے نہ کرے، لیکن اس کا حق بنتا ہے بولنا، اس کو جواب دینا۔ لیکن جب ہمارا بچہ آئے گا تو پھر ہم کہیں گے نہیں، اس کے ساتھ جو بات کرنی ہے اس بات کرنے کا طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے اس مطابق کرنا چاہیے۔ اگر اس کی عزت کے اوپر کسی نے بات کیا تو پھر ہم کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر دور میں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، دین کو آگے لے کے چلے ہیں، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے وہ مفتی ہے، لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں پروپیگنڈے بڑے کیے ہیں تاکہ دین کا کام جو ہے وہ رک جائے۔ بس آپ بات سن لیجئے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس آیا، جب قرآن پڑھنے لگتا ہے تو علی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ استاد کے کہنے پر جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو پھر الحمدللہ بھی سنا دیتے ہیں، سورۃ بقرہ بھی سنا دیتے ہیں، آل عمران بھی سنا دیتے ہیں، نساء بھی سنا دیتے ہیں، 15 سپارے اپنے استاد کو اسی حالت میں بیٹھے سنا دیتے ہیں۔ استاد پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ تو پھر آگے سے یاد کرتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضور میری ماں 15 سپارے کی حافظہ تھی، جب وہ دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جھولا جھلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، کاش کہ میری ماں مکمل قرآن کی حافظہ ہوتی تو میں آج بختیار کاکی آپ کو مکمل قرآن سنا دیتا۔ جوانی آ گئی، بڑا پن آ گیا، ٹائم بالکل سر ہے، بالکل شارٹ کرنے لگا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے علم عطا کیا، مرید بنایا، روحانیت عطا کی، دل کی پرکھ عطا کی، دل کا جو ہے وہ زنگ اتارنا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عطا کر دیا۔ اور پھر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے دلی کے فلاں شہر میں جا کر جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین دلی پہنچ گئے، وہاں جا کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، ہر عالم ولی نہیں، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ اب نماز بھی پڑھاتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی پڑھاتے ہیں، دین نبی بھی بتاتے ہیں۔ اب کام چلتا رہا، زندگی گزرتی رہی، اتنا عرصہ وہاں پر دلی میں آپ نے دین کی تبلیغ کی کہ آپ جوانی میں گئے تو آپ کے سفید بال ہو گئے، داڑھی کے سفید بال ہو گئے، سر کے کمر جھک گئی ہے۔ دلی کا بادشاہ بھی آپ کا مرید ہے۔ اب وقت کیا آیا، دربار لگا ہوا ہے، تو ایک عورت جس نے 1-2 مہینے کا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور روتے روتے دربار میں آ جاتی ہے اور معاملہ شروع کر دیتی ہے، بادشاہ میں لٹ گئی، میں مر گئی، اور اس روتے روتے اپنے کپڑے تک پھاڑ ڈالے۔ بادشاہ نے کہا بتا، مسلمانوں کی بات جو ہے وہ بادشاہ حق میں آئی ہے، مسلمانوں کے بادشاہ کی عدالت ہے، بتا تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ وہ عورت کہتی ہے بادشاہ تو انصاف نہیں کر پائے گا، کہا میں محمد عربی کا غلام ہوں، انصاف کروں گا، بتا کیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے بادشاہ بات یہ ہے کہ ایک شخص نے میرے ساتھ جو ہے وہ کہا کہ میں تیرا شوہر ہوں اور شوہر بن کے رہوں گا، چھپ چھپا کر میرے ساتھ اس نے زیادتی کی اور پھر میں حاملہ ہو گئی، یہ بچہ اس کا ہے، جب میں